This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, the DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort, H&H Homeopathic and Hijama Clinic. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے پھر ہم اور آپ کو ایک ملنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کا پرپس اور یہ موقع یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اللہ اس کے محبوب کی بات کریں، اللہ اس کے محبوب کو یاد کریں اور رمضان کی اس مبارک ساعتوں کو مزید منور اور بابرکت بنائیں۔ ناظرین، ہماری نشست، ہمارا پروگرام، ہماری ٹرانسمیشن جو ہے وہ وقتاً فوقتاً اپنی عروج کی جانب جا رہی ہے، چونکہ رمضان تک ہماری یہ ٹرانسمیشن مقید ہوتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ توجہ سے سنتے بھی ہیں اور ساتھ ہی ہمیں گڈ کمنٹس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ آئیے درود پاک پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مزید گفتگو آگے سے بڑھاتے ہیں۔ انشاءاللہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ بڑا خوبصورت شعر سماعت کیجئے۔ جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میرے والد وہاں رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بھیجے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, the DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort, H&H Homeopathic and Hijama Clinic. ناظرین کرام، آج اس بات پر ہم توجہ دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ فرمایا میری محبت، قرآن کی محبت اور اہل بیت کی محبت۔ ناظرین،
یہ محبت کا جو سبجیکٹ ہے نا وہ بہت وسیع ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محبت جو ہے, اہل علم تو سمجھتے ہیں اس بات کو, میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ صرف حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ خیر. بے شک یہ محبت کی ایک شاخ ہے جو اہم اور ضروری ہے, لیکن محبت جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کا ذکر بھی ہمیشہ کیا جائے, اس کی تعریف اور شان و عظمت بھی کی جائے, سنی جائے, سنائی جائے. ساتھ ہی آپ علیہ السلام یعنی حضور علیہ السلام ہماری محبت کا مرکز ہیں, اور آپ علیہ السلام سے محبت اس انداز سے بھی کی جائے کہ ہم آقا علیہ السلام کی پیروی بھی کریں, آپ علیہ السلام کی مبارک نورانی سنتوں پر بھی عمل کریں, اور ساتھ ہی اپنی اولاد کو بھی یہ درس دیں. کیونکہ یاد رکھیے گا, ہم سے ہمارے بارے میں, ہماری اولاد, گھر والوں کے بارے میں سوالات ہوں گے. اس بات کو یاد رکھیے گا. جب ہمارے پیپرز ہوتے ہیں نا, اسٹوڈنٹس میری بات کو زیادہ توجہ سے سنیں گے, اور اکثر و بیشتر جو سن رہے ہیں وہ اسٹوڈنٹس لائف سے گزرے ہوں گے یقیناً, یا اگر انہوں نے نہیں پڑھا تو وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے بچے تو پڑھ رہے ہیں. کیسی فکر ہوتی ہے, کیسی پریشانی ہوتی ہے کہ صبح پیپر ہے تو رات کو نیند آنا مشکل ہوتا ہے کہ نہ جانے پیپر میں کیا ہوگا, نہ جانے پیپر میں میں کلیئر ہو پاؤں گا یا نہیں. اس بات کی فکر ہوتی ہے نا ناظرین. ایک وہ بھی پیپر ہوگا, یہاں کیا ہے کہ آپ فیل ہو جائے تو پھر چانس ہوتا ہے کہ پھر سے آپ اپنے سال کو کور کرتے ہوئے آئندہ سال, دیکھیں 365 دن کے بعد جو ہے نا وہ پیپر دیا جا سکتا ہے. ویسے یہ کوشش ہو کہ پیپر اپنے وقت پر اور صحیح انداز سے دیا جائے, لیکن چانس ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن ناظرین, قیامت کا وہ پیپر ہوگا, وہ سوالات جوابات ہوں گے جس میں ناکامی ڈائریکٹ جہنم میں جانے کا سبب بنے گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کچھ زندگی کا یوں آخرت کی کچھ زندگی میں آپ کو جہنم میں رکھا جائے گا اور پھر نکال دیا جائے گا, ایسا نہیں ہے. اگر آپ صاحب ایمان ہیں تو آپ پر کرم ہوگا کہ آپ کچھ وقت کے لیے جہنم میں داخل کیے جائیں گے. جب اپنی سزا مقرر پوری ہو جائے گی پھر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. لیکن جہنم کا عذاب برداشت کیسے ہوگا؟ چونٹی کاٹ لے, مچھر کاٹ لے, ہلکا سا یوں سمجھ لیجئے کہ سگریٹ کوئی اگر پی رہا ہو, اس کا جو ریشہ ہوتا ہے, اس کی جو کیا کہتے ہیں سگریٹ کا جو کچرا ہوتا ہے, وہ اگر گرم گرم گر جائے, آگ کی تیلی گرم ہو اور ہاتھ پر لگ جائے, آگ ہلکی سی لگ جائے, کیسی جلن ہوتی ہے, کیسی تکلیف ہوتی ہے. جہنم کا عذاب یہ کوئی مثال نہیں ہے. جہنم کا عذاب اس سے زیادہ مختلف, وسیع اور سخت ہے, کوئی مثال بنتی ہی نہیں ہے. لیکن یہ دنیاوی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی اور دنیاوی تکلیف ہمیں بے قرار کر دیتی ہے. ناظرین, کوشش کریں کہ یہ ٹرانسمیشن کرنے کا مقصد, بے شمار مقصدوں میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ تک ایسا پیغام پہنچے کہ جس سے آپ کے اندر ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تحریک پیدا ہو کہ مجھے رمضان اور وداؤٹ رمضان اپنی اصلاح کا بھی سامان کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کی بھی کوشش کرتے رہنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. آپ ہماری ٹرانسمیشن سے یقیناً جڑے رہتے ہیں اور جڑے رہیے گا. وقفے کا وقت ہوا ہے, وقفے کے بعد انشاءاللہ ہمارے الطاف بیانی بھائی اور نئے مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ کا بھائی یعنی میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا انشاءاللہ. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. مجھے امید ہے آپ کنیکٹ رہیں گے, ڈسکنیکٹ نہیں ہوں گے. بہت شکریہ. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, the Kaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, the DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution,
Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort, H&H Homeopathic and Hijama Clinic. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. برکات رمضان کریم کی آج کی اس محفل میں، اس خصوصی محفل میں، میں الطاف بیانی آپ کو میمن نیوز ایچ ڈی کی اس رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، رمضان کریم کی یہ بابرکت محفلیں روزانہ کی صورت میں ہم آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں. نہ صرف یہ کہ دینی حوالے سے بلکہ دنیاوی اور کمیونٹی میمن برادری کی خصوصاً حوالے سے ہم ایسی بہت ساری شخصیات سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. ایسے بہت سارے موضوعات پر بات ہوتی ہے، اور یقینی طور پر جس انداز سے آپ کا فیڈ بیک ہمیں ملتا رہا، اور جو بھی ہماری کمیونٹی میں ترقی یا آگے آنے والے دنوں میں ہونے والے وہ کام جس پر میں اور آپ نظر رکھے ہوئے ہیں، اس کی پوری کوشش کرتی ہیں کہ ہمارے اکابرین سے، ہمارے بزرگوں سے، ہمارے نوجوانوں سے اس پر بات ہوتی رہے. آج ایسے ہی ہمت جہیز شخصیت ہماری میمن برادری کی، نہ صرف ہماری میمن برادری کی، اپنے شہر کراچی کی، نہ صرف شہر کراچی کی بلکہ وطن عزیز کی ایک ممتاز کاروباری اور سماجی شخصیت. کاروباری حوالے سے دیکھا جائے تو کراچی چیمبر آف کامرس ہو یا فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس، ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے اور ہر رتبے کے ساتھ آپ کے برابر کے تعلقات ہیں. کمیونٹی کی سطح پر دیکھا جائے تو یقینی طور پر ورلڈ میمن آرگنائزیشن ہو، آل پاکستان میمن فیڈریشن ہو، میمن لیڈرشپ فورم ہو یا دیگر کوئی بھی ایسا میمن کمیونٹی کا ادارہ، کم و بیش تمام ہی کے ساتھ بزرگ کو سرپرست کی حیثیت سے وابستہ رہتے ہیں. میمن برادری کے نوجوانوں کو خاص طور پہ ہمیشہ سے انہوں نے اپنا مطمع نظر بنایا اور نوجوانوں کی حوصلہ افزائی میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہے. پرانی گروپ آف کمپنیز کے فاؤنڈر اور ڈائریکٹر ہیں محترم جناب یحییٰ پولانی صاحب آج میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم یحییٰ صاحب. وعلیکم السلام. یحییٰ صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے جب بھی آپ ہمارے اس غریب خانے میں، ہمارے اس اسٹوڈیو میں تشریف لاتے ہیں اور آپ سے کئی موضوعات پر، کئی ہمہ جہت ڈائریکشنز پر آپ سے بات ہوتی ہے. اور یہی آپ کی سب سے بڑی بات ہے کہ آپ بڑے کھل کے بات کرتے ہیں اور اچھا لگتا ہے کہ ایک صحیح پوائنٹ آف ویو ہماری کمیونٹی کا آپ کی زبان سے لوگوں تک پہنچتا ہے. آغاز بھی آپ ہی سے کروں گا کہ سر، پولانی اور میمن کمیونٹی کا رشتہ کوئی نیا نہیں ہے. میمن کمیونٹی کے ساتھ آپ کے والد محترم الحاج صدیق پولانی صاحب، اللہ پاک ان کو اپنے جوال رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور ابھی آف دی ریکارڈ بات ہو رہی تھی کہ 25 رمضان المبارک کو ان کی 8ویں برسی بھی ہم منائیں گے. اللہ پاک انہیں اسی رمضان کے طفیل اپنے جوال رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آپ سب کو صبر جمیل و اس عظیم ثانیوں کو. ایک باپ کی تربیت اور ایک بیٹے کا بھی یقینی طور پر جتنا کام انہوں نے کیا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ جب بھی آپ سے پوچھا جائے گا آپ کہیں گے شاید ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، کسی صورت نہیں پہنچ سکتے. تھوڑا بتائیے کس قسم کی تربیت کے ساتھ آپ کا آغاز ہوتا ہے الحاج صاحب کے ساتھ؟ بہت شکریہ آپ کا. خیر، الطاف بیانی کو کون نہیں جانتا، ایز اے اینکر ماشاء اللہ ماسٹر آف سیرمنی میں ہمارے بہت سارے اچھے لوگ اس فیلڈ میں آ گئے. ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوتی ہے اور ایک ایجوکیشن بھی ہوتی ہے ان کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی. کچھ سیکھنے کو ہم کو بھی ملتا ہے، کچھ ان کو بھی میسیج دے دیتے ہیں. میرے کو جو ورثہ ملا ہے میرے والد صاحب کا ملا ہے. میرے والد صاحب نے 70 سال تک سوشل کام کیے. جو سب سے پہلی میمنوں کی اسپتال تھی وہ میرے والد صاحب کے ہاتھ سے بنی تھی. ماشاء اللہ. اس میں ان کے ساتھ آنے والوں میں نے حسین ابراہیم جمال کو بھی دیکھا ہوا ہے. آپ نے تو ان کو نہیں دیکھا ہوگا. بالکل نہیں. لطیف ابراہیم جمال سے تو خیر ہمارے فیملی کے ٹرمس ہی تھے، بالکل پوری فیملی کے ساتھ. مگر حسین ابراہیم جمال ویلفیئر کے کاموں میں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے. ایسا ہی حسین آباد جو ہے انہی کے نام سے، اسی کے نام سے مشہور. بالکل. آج ان کا بیٹا ماشاء اللہ عزیز جمال ہے، لطیف جمال کا بیٹا، وہ ماشاء اللہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے. اور یہی حسین جمال نے اس ٹائم پہ 70s میں میرے خیال سے 60 لاکھ روپے کراچی یونیورسٹی کو دیے تھے، جو HEJ انسٹیٹیوٹ ہے جو پوری دنیا میں ریکگنائز ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام کر رہا ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. حسین ابراہیم جمال انسٹیٹیوٹ جو ہے
ریسرچرس کی, اور اس کے جو چیئرمین ہیں وہ اپنے ہمارے منسٹر تھے, کیا نام, پیارا نام ہاں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بڑا ماہر نام تھا, میں اچھا نام بھول رہا نام ہوں, ہے. آ جائے گا شاید. نام ہے, مگر وہ بھی آج بھی وہ کام کر رہے ہیں ادھر, اور ماشاء اللہ ابھی تو وہ وہاں ایکوموڈیشن یہ وہ سب بنا دیے انہوں نے, لوگوں کے جو آتے ہیں باہر سے وہی رہیں گے, وہیں سے جائیں گے. یعنی میمن کمیونٹی ایز اے ہول 50 سے زیادہ اسپتالیں چلا رہی ہے, ہائی پروفائل بھی ہیں اس میں, بالکل. اور 100 سے زیادہ اسکول اور کالجز چلا رہی ہے. پھر ایک ووکیشن سینٹر چلا رہی ہے, آپ نے وہاں بھی پروگرام کیا ہوگا مٹی میں. بالکل کیا ہے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں میمن کمیونٹی کی, یہ تقریباً اس میں میمن کمیونٹی کا پارٹیسپیشن اسکول لے لے تو اس میں 10-20% میمن پڑھتے ہوں گے, باقی نان میمن پڑھتے ہیں. ہاسپٹل میں جا کے دیکھ لیں تو 20-30% میمن کمیونٹی بینیفٹ لے رہی ہوگی, باقی دوسری کمیونٹی بینیفٹ لے رہی ہے. میمن کمیونٹی کی پیدائش انسانیت کی خدمت کے لیے ہوئی ہے, کیا بات, صرف بے شک. یہ واحد کمیونٹی ہے جو پیورلی انسانیت کی خدمت کرتی ہے. کمیونٹی سروسز پہ میں ضرور آپ سے بات کروں گا, اور مجھے صرف کمیونٹی نہیں ملکی لیول پر جو حالات ہیں اس پہ بات کرنی, لیکن ابھی پہلے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے اپنی اپ برنگنگ جو ہے نا وہ کس ماحول میں ہوئی ہے. ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, میری کئی اکابرین سے بات ہوئی کہ جب ان کے فور فادرز, ان کے بعد ان کے بڑے بھائی سمجھ لیں, ان کے والد محترم کچھ شروع میں کیونکہ کوئی بہت زیادہ شغف نہیں ہوتا سوشل ورکنگ سے, تو گھروں آپ 70 سال سے والد محترم گھروں میں میٹنگ ہوا کرتی ہوں گی, بڑے بڑے لوگ آتے ہوں گے, والد سے, تو کبھی ایک زمانے میں کیا ایسا بھی کوئی وقت گزرا جب یحییٰ کو اکتاہٹ ہوتی ہو کہ ابا کا روز ہم اپنے کاروبار میں بھی دھیان دیں, سارا دن سوشل ورکنگ ہی ہوتی رہے گی, یا آپ بھی آغاز سے بلڈ میں آپ کے شامل ہو گیا؟ یہ دیکھو, یہ جو سوال آپ کا ہے نا یہ تھوڑا تکلیف دہ. جب ایک بندہ, اللہ نے ایک بندے کو مقرر کیا ہے انسانیت کی خدمت کے لیے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی خدمت خود کرتا ہے. کیا بات ہے, چنا جاتا ہے, منتخب کرتا ہے اسے. یہ اس کی چوائس ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ایک بندے کو اس کام کے لیے چنا گیا ہے. یہ پہلے چھوٹی سی ڈسپینسری تھی باٹوا کی, جس کی اوپننگ کی تھی محترمہ فاطمہ جناح نے. دیکھ رہے ہیں یہ تاریخی باتیں ہیں جو آج میں آپ سے یحییٰ بولانی صاحب سے کر رہا ہوں, کہ فاطمہ جناح مادر ملت کی بات کر رہا ہوں, ہمشیرہ قائد اعظم کی, انہوں نے آغاز کیا ہماری میمن کمیونٹی کے ساتھ. پھر اسی ڈسپینسری کی جگہ بھی اسپتال کی تعمیر شروع کروانی پڑی. تو اسپتال کی سنگ بنیاد پہ ہمارے کمشنر کراچی ہوتے تھے دربار علی شاہ, انہوں نے اس کی سنگ بنیاد رکھی. کب کی بات ہوگی یہ بیفور 70s کی, 70 میں بن گیا تھا, ارلی 70 میں بن گیا تھا. یہ ساری باتیں آپ کو یاد ہیں, آپ کی آنکھوں دیکھی ہیں, یا آپ نے وہ میری آنکھوں دیکھی بھی ہے. جی جی, میری پیدائش 1951 کی ہے. اچھا, گریٹ. تو یہ تو کم و بیش آپ اس وقت ہوش و حواس میں. الحمدللہ. پھر جب ہاسپٹل بن گیا تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, عبدالوحید کٹپر صاحب منسٹر آف ہیلتھ تھے, انہوں نے اس کی سنگ بنیاد رکھی ہاسپٹل کی. وہ 6.5 لاکھ میں پورا ہاسپٹل بنا تھا. اس میں لفٹیں بھی تھی, آپریشن تھیٹر بھی تھے, ایکس رے روم بھی تھے, ساری چیزیں بھی تھی. کچھ مشینری منگوانی تھی باہر سے, تو عبدالوحید کٹپر نے وہ ایگزمپٹڈ کروا کے میمن کمیونٹی کو وہ تحفہ دیا تھا خصوصی طور پہ. کیا بات. وہ کراچی کے اندر سول اور جناح کے بعد جتنی بڑی او پی ڈی باٹوا میمن خدمت کمیٹی کی تھی, اور آج بھی اتنی او پی ڈی ہے سول اور جناح کے بعد اس کی بڑی ہے. کیا بات ہے, اتنی بڑی او پی ڈی ہے, مگر اس ہاسپٹل کو پہلے 1 پورشن تھا, اب 3 ہو گئے. برابر والی جگہ لی, کسی نے پیسے دیے, یہ دیے, وہ دیے. تیسری جگہ جو ہمارے پریسیڈنٹ تھے انی مچھارا صاحب, انہوں نے خود نے اپنے پیسوں سے بنا کے دی. یعنی 1 پورشن سے 3 پورشن. ابھی ڈائلائسس کی مشین بھی ہے, ایم آر آئی بھی ہے, وہاں ساری چیزیں. وہ ایم آر آئی اس ایریا میں ایک ہی ہے, بلوچستان سے لے کے یہاں تک.
ایک MRI کی مشین ہے. یہ بڑی اہم ترین بات میری اس آپ کی اس ٹیم کا اہم ترین حصہ ارشد جانگڑا صاحب سے میں جھگڑا ہمارا ابھی انٹرویو میں بات کر رہا تھا. ابھی آپ نے آل پاکستان ویمن فیڈریشن کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہے. یہ تو میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس ہاسپٹل میں جتنی ایکسپینشن ہوئی ہے، اور ایک بڑی اہم بات یہ میں آپ کے توسط سے ایک بار پھر ریپیٹ کرانا چاہوں گا کہ باٹوا میمن کمیونٹی کے لوگوں کو صرف کارڈ شو کرنے پر جو ہے 50% جنرل فنڈ سے ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے. جنرل فنڈ سے زکوٰۃ صرف 100%، زکوٰۃ سے 100% فری علاج. مطلب یہ اتنی بڑی بات ہے جو کمیونٹی کے بہت سے لوگوں کو، خود میرے ساتھ کئی باٹوا کے ساتھی موجود ہوتے ہیں، مطلب کتنی بڑی نعمت ہے یہ کہ 50% ڈسکاؤنٹ جنرل فنڈ سے آپ دھڑلے سے جا کے صرف اپنا کارڈ شو کرتے ہیں. میں سے تاکہ کسی کو فیلنگ نہیں ہو، جو زکوٰۃ نہیں لینا چاہ رہا ہے اس کو وائٹ فنڈ سے بھی مل سکتی ہے. پھر اس کے علاوہ ابھی ایک مشین لگ رہی ہے کینسر کے لیے. یہ جو گلے کا جو آج کل بہت زیادہ ہو گیا، گٹکے والے جو ہے نا، جی جی بالکل، اس کے لیے بھی ایک مشین ماشاءاللہ آ رہی ہے. ایک پاؤں کی جو کولے کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں اس کی مشین بھی آ رہی ہے. یہ سب چیزیں امپرومنٹ ہو رہی ہے، اور یہ پاکستان کے اندر واحد ہاسپٹل ہوگا جو اپنی برادری کے لیے، اور جماعت پہلی ہوگی جو اپنی برادری کے لیے، باٹوا جماعت. ہائر ایجوکیشن UK اور امریکہ میں فری نہیں ہے بالکل، مگر باٹوا برادری میں ہائر ایجوکیشن بھی فری ہے. گریٹ. غریبوں کے لیے راشن، منتھلی ان کا خرچہ، ساری ان کے شادی مدد میں 7 سے 8 لاکھ روپے، یعنی ساری فیسلٹی جو باٹوا برادری کر رہی ہے. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر وہ صاحب حیثیت گھر میں پیدا نہیں ہوا تو اس کی ساری ذمہ داری جماعت لیتی ہے. اور نہ صرف یہ کہ یہ بڑا ہوتا چلا جائے، آخر تک جابس تک، اور اس کی پڑھائی سے لے کے جابس تک کی ساری ذمہ داری. ہمارے یہاں جاب کے لیے الگ پورا ڈپارٹمنٹ ہے پورا، وہ باقاعدہ سب کو میسج چلے جاتا ہے کہ یہاں جاب اویلیبل ہے، اور یہ میمن فیڈریشن کے لوگوں کو بھی جاتی ہے. گریٹ. تاکہ جس کو جاب ملے. میں نے بولا نا میمن کمیونٹی صرف انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے. میں تو یہ بولتا ہوں لوگوں کو. کیا بات ہے. یعنی ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند عبادت بھی وہی ہے جو حقوق العباد میں آتی ہے. اس سے اچھی عبادت کوئی نہیں. ناظرین آپ سن رہے ہیں یا پرانی صاحب، کیونکہ مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن یہ اہم ترین نقطہ ہے جس کی انہوں نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کرتا ہے یا تو کسی انڈیویجول کو، یا کسی جتھے کو، یا کسی گروپ کو، یعنی کہ میمن برادری اگر سمجھے تو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے، اور پاکستان جیسے ملک میں انسانیت کی خدمت کی کتنی بڑی اہمیت ہے. شاید تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہمارا شمار ہوتا ہے، اور ہمیں ہمارے اگر آج ہی کے دور کی بات کریں، اور ضرور اس معاشی سسٹم پر بھی میں یحییٰ صاحب سے بات کروں گا. اس وقت وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور برکات رمضان کریم کی اس محفل کو یہیں سے دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. کراچی کی سب سے بڑی اور ڈیولپڈ سوسائٹی بحریہ ٹاؤن کراچی کی شہرک جنا ایونیو مین انٹرنس سے بمشکل 1 منٹ کے فاصلے پر ایک ماڈرن فائنینشل سینٹر کاسموس بزنس ٹاور، گراؤنڈ پلس 15 فلورز پر مشتمل ایک سٹائلش گلاس آرکیٹیکچر، گلاس وال سے بحریہ ٹاؤن کی دلکش ویوز کاسموس بزنس ٹاور کے آفس کو اور بھی اٹریکٹیو بناتے ہیں. کاسموس بزنس ٹاور میں انویسٹمنٹ یا دیگر تفصیلات کے لیے رابطہ کریں. کاسموس ریئلٹر.
آپ کی زکوٰۃ ان تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے ہے امید زندگی۔ آئیں اس ماہ رمضان میں بڑھ چڑھ کر اپنی زکوٰۃ ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کو دیں۔ مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ اور دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک بار پھر خوش آمدید برکات رمضان کریم کی آج کی اس خصوصی محفل میں، اور وقفے کے جانے سے پہلے بڑی ہی دلچسپ گفتگو اور بڑی ہی انفارمیٹو یمن کمیونٹی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے محترم یحییٰ پولانی صاحب سے، اور اسی وجہ سے شاید غالباً علامہ صاحب بڑی معذرت آپ کو زیادہ وقت نہیں دے پایا، لیکن ضرور یقین آپ کی موجودگی ہی ہمارے لیے ہمیں بولنے کا جو ہے وہ جذبہ فراہم کرتی ہے۔ بہت شکریہ، تو جزاک اللہ خیر۔ یحییٰ صاحب پھر میں وقفے کے بعد آپ ہی سے آغاز کروں گا کہ اتنی سروسز میمن کمیونٹی کی میں، تو یہ تو ہم ایک جماعت کی بات کر رہے ہیں، کوئی 35-40 جماعتیں ہیں، پھر مزید 15-20 ادارے ہیں، 75 جماعتیں ہیں ٹوٹل۔ جی ہاں، سب ملا کے ادارے وغیرہ ملا کے 20 چھوٹی جماعتیں ہیں جو حلالی میں مرج ہیں، جی جی بالکل، اور تقریباً 55 جماعتیں ہیں جو اپنے لیول پہ کچھ نہ کچھ کرتی برادری کے لیے کچھ نہ کچھ نہیں، بہت کچھ کرتی، کیا بات، بالکل کچھ نہ کچھ نہیں کہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ نہیں بہت کچھ کہنا کرتی چاہیے، بہت کچھ کر رہی سر۔ ہے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد میرا سوال جو تھا وہ یہ تھا، اتنا سب کچھ وطن عزیز کے یہاں کے لوگوں کرنے کے بعد کیا میمن برادری من حیث القوم سرکاری سطح پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یقین تو لیکن کیونکہ جب ہم کار میں یا دنیا کے معاملات میں ہوتے ہیں تو میمن برادری کا وہ تشخص کیا ہم بحال کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور نہیں ہوئے تو کیا اس میں ہم قصوروار ہیں یا حکمرانوں نے ہمیں گھاس نہیں ڈالی؟ ہم نے میمن برادری نے اللہ اور اس کے رسول سے وابستہ ہے۔ ان پبلک نے کیا دینا ہے آپ کو؟ ان کو تو میمن برادری نے اللہ کو اتنی طاقت دی کہ یہ سب انسانیتی خدمت کرتے ہیں، یہ سارے کام گورنمنٹ کے ہیں۔ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن بنا ہے 1973 کا، اس کا آرٹیکل ہے 38۔ اس آرٹیکل میں لکھا ہوا یہ ہے کہ پاکستان شوڈ بی دا ویلفیئر اسٹیٹ لائک یو کے، کینیڈا اور ادر یورپین کنٹریز، باقی میں کم میں کسی میں زیادہ ہے۔ اس طرح آپ یو کے میں چلے جائیں شعبان کے مہینے میں تو وہاں گورے کا اسٹور بھی لگا ہوگا، مسلمان کا بھی لگا ہوگا، ہندو کا بھی لگا ہوگا، گروسری کا اسٹور سب کے یہاں لگا ہوگا اسپیشل رمضان پیکیج 50%۔ اللہ اکبر۔ اور قانون کون سا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے عمر لو، کیونکہ ان کے دور میں مسلمانوں کی فتوحات تقریباً 25 لاکھ مربع میل تھی، سبحان اللہ۔ اور 25 لاکھ مربع میل میں انہوں نے پوری جگہوں پہ ویلفیئر کا سسٹم بالکل نافذ کیا ہوا تھا۔ یہ جتنے لوگ چاند پہ بھی گئے تو یہ بھی قرآن پڑھ کے گئے، بالکل ایسا ہی۔ اسی طرح انہوں نے اسٹڈی کی دوسرے ملکوں نے تو وہ بھی اللہ کے رسول اور اس کی سب صحاباؤں کی اور ان کے خلیفاؤں کی پوری ہسٹری پڑھی، ایسا ہی تو وہ انہوں نے قانون کا نام بھی عمر لو رکھا ہوا ہے یو کے والوں نے، اور ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ اللہ اس قوم کو سب سے زیادہ نیک ہدایت کی ضرورت ہے۔ جعلی دودھ یہ قوم بناتی ہے، جعلی دوائیاں یہ قوم بناتی ہے، کیا کیا جعلی کام یہ قوم کرتی ہے، اور نماز کا ٹائم ہوتا تو بولتے بھائی چلو مسجد میں، ابھی خود ہو اپنے یار ہوا اس جگہ جاتے ہو جس کے در پہ جاتے ہو اس سے سیکھ کے کچھ نہیں آتے۔ دنیا کو کیوں یاد رکھتے ہو؟ دنیا کو بھول جاؤ، اس جگہ جاؤ۔ جب دنیا کو بھول جاؤ گے تب ہدایت مانگو گے تو ہدایت ملے گی۔ ایسا ہی، بالکل ایسا ہی، اللہ کے رسول کے چاچا کو بھی ہدایت نہیں ملی، ایسا ہی۔ انہوں نے کہا کہ میرے کان میں بول دو، اللہ نے منع کیا، ہدایت میں نے دینی ہے، آپ نے نہیں دینی ہے۔ یہ میرے سے ہدایت مانگے گا نہیں، میں کیسے ہدایت دوں گا؟ یعنی اللہ کا سسٹم، اسپیشلی جو رمضان ٹرانسمیشن ہے آپ کی، میں اس میں کچھ ڈیفینیٹ لوگوں کو 2-4 چھوٹی چھوٹی باتیں بتانا ضرور سمجھتا بالکل ہوں۔ یہ حاضر ہے۔ ایک مسلمان کو
کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ایک صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان کیا کر سکتا ہے؟ بولا یہ بھی غلط، یہ بھی برا کام کرے گا، یہ بھی برا کام کرے گا، یہ بھی کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. اس لیے قرآن میں آیا ہوا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. ایک جھوٹ سے آپ بچ جاؤ گے، ساری برائیوں سے بچ جاؤ گے. ایک نون مسلم آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مجھے مسلمان ہونا ہے، تو انہوں نے 5 آئٹمیں لکھ کے دے دی. بولے میں پوری نہیں کر سکتا ہوں. ایک بتاؤ. انہوں نے بولا جھوٹ نہیں بولنا. کچھ ٹائم کے بعد وہی صاحب آتے بولتے میں سب پہ عمل کرتا ہوں. یعنی ایک جھوٹ کو آپ پکڑ لو، چھوڑ دو جھوٹ بولنا. وقتی تکلیف لوگوں کو ہوتی ہے، مگر جس کی وجہ سے آپ نہیں بولتے ہو وہ سنبھالتا ہے. ایک چیز سے بچ جائیں تو کئی دیگر برائیوں سے آپ بچ سکتے ہیں. ایک جھوٹ، ایک ہے شکر گزار بندہ بننا اللہ کا، ہر حال میں شکر ادا. ہر حال میں. کیا بات. ایک بات، نماز 5 ٹائم، پہلا سوال اس پہ کمپرومائز نہیں. کوئی کمپرومائز نہیں. پھر آپ کو قرآن شریف روز پڑھنا، اس پہ بھی کمپرومائز نہیں. بالکل. جب یہ چیزیں کر لو گے تو آپ کو تو دیکھو سورہ بقرہ 2.5 پارے کی سورت، ہمارے یہاں لوگ بولتے بہت بڑی نہیں پڑھنی. آیت الکرسی بہت چھوٹی ہے. اگر آپ قبرستان کے پاس سے نکلتے ہوئے پڑھو گے تو قبرستان سے عذاب اڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے اس پہ. بے شک، کوئی شک کی بات. تو ہم جو آپ نے ٹرانسمیشن کی ہے، مجھے ایسی ٹرانسمیشن میں جاننے میں بہت مزہ آتا ہے. کچھ لوگوں کو یہ میسج، کیونکہ آپ کی ویورشپ ماشاءاللہ کافی سال ہو گئے آپ کو یہاں پر، ماشاءاللہ. اور میں یہاں اوپننگ میں بھی آیا تھا. بالکل. اس کے بعد بھی کئی پروگرام یہاں کیے ہمارے ہیں میں سرپرست نے. ہیں آپ، پیٹرن چیف ہیں. میں آپ کا سرپرست بھی ہوں، اس میں کوئی صحیح نہیں. عمر کے حساب سے بھی سرپرست ہی ہوں. باقی تو سرپرست سارے ہی ہیں. بالکل. ہاں، مگر یہ مسلمانوں کے لیے ان چیزوں کو اپنانا مشکل نہیں ہے. آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دو گے تو غلط کام سارے چھوٹ جائیں گے آپ کے. ایسا ہی. اللہ سے دوستی کر لو گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ کے انعامات پاؤ گے یقینی طور پر. اللہ سے دوستی تو اللہ کے انعامات. یہ سب تھوڑی سی معیشت پہ بات کر لیتے. بڑی گہری نظر ہے آپ کی. معیشت پہ تاجر انجمنوں سے آپ کا اتنا گہرا واسطہ ہوا ہے. آج قوم کا جو حال ہے، آٹے کی لائنوں میں آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے غریب پس رہے ہیں. آٹا تو نہیں پس رہا لیکن شاید غریب پس گیا ہے. میں صرف آپ سے ایک بات ضرور کروں گا، غریبوں کی بے عزتی کر رہے ہیں. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہماری معیشت جہاں کھڑی ہے، کیا دیکھتے ہیں ملک یہ کہاں جائیں گے ہم؟ اول تو یہ آٹا اوریجنل آٹا بھی نہیں ہے. اور یہ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے، سیدھی ہاتھ سے دو الٹی ہاتھ کو پتہ نہیں چلے. آپ ان لوگوں کو، عورتوں کو، مردوں کو روڈ پہ کھڑا کر کے آیا، آپ لوگوں کو سمجھایا کیا ہے؟ تو کتنے لوگ بیچارے 20 سے 25 لوگ تو اللہ کے پاس چلے گئے اس مبارک مہینے میں. کون جواب دے گا اس کا؟ حکمران وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا، رات کو جب جاتے تھے بولا کہ نہر پہ ایک کتا بھی مرے گیا، جواب مجھے دے رہے. ایک جانور کی بات ہو رہی ہے ناظرین کرام. اشرف المخلوقات انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے. ایک جانور کے لیے خلیفہ وقت کہہ رہے ہیں. خلیفہ وقت. اور وہ لوگوں کو جواب دے بھی تھے کہ آپ کا کپڑا زیادہ کیسے ہو گیا، آپ کی ہائٹ تو بڑی ہے. بولا میرے بیٹے نے اپنا کپڑا مجھے دے دیا. یعنی جواب دے بھی تھے. خلیفہ وقت. یہاں اللہ معاف کرے، یہ ان کو پتہ نہیں ہے، مرنا سب کو ہے. لوگ بولتے بڑے آدمی میں نے، بڑا کوئی نہیں ہے. بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے. اس کی شان. وہ بھی ایک سانس کا محتاج ہے، ہم بھی ایک سانس کا محتاج ہیں. کسی کو ایکسٹرا سانسیں نہیں ملے گی. جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی ایکسٹرا سانسیں نہیں دی تو ان کو ہم کیا بیچتے ہیں؟ ہم تو ان کے پاؤں کی کھاک بھی نہیں. اللہ اکبر. تو یہ جتنا حساب کتاب حکیموں کا ہوگا، اللہ کی پناہ بخشش. میں بولتا ہوں یہ قوم جتنے
آپ معیشت کی بات کرتے ہیں, اس ملک کے اندر جتنے ریسورسز ہیں, یہ ملک دنیا کو قرضہ بھی دے سکتا ہے, کرایہ بھی دے سکتا ہے, ہر چیز دے سکتا ہے, مگر ہم لوگ سچے مسلمان نہیں ہیں. ہمارے ایمان سب کے کمزور ہیں. ہمارے مطلب حکمرانوں کے ہیں. جی ایسے یہ ہی سارے پاور حکمرانوں کے ہاتھوں میں ہیں. ایسے ہی صرف آپ کی ایک ریکارڈنگ کی جو کان ہے بہت بڑی کان ہے, اس میں سے گولڈ نکلتا ہے. آپ اس کی خالی اس پہ عمل کر لیں, اس کو پکڑ لیں, سارے قرضے اتر جائیں گے آپ کے. آپ کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ابھی جو حکمران ہے یہ پہلے بولتے تھے $1 بلین کے لیے بھاگ رہا ہے, آج خود وہ اللہ تعالیٰ نے مکافات عمل کیا کیا وہ خود بھاگ رہے بھی. دیکھو پاکستان کے اندر جتنی معدنیات ہیں آپ کی اور میری سوچ سے باہر ہے. اتنے ذخائر آپ کے اندر پاس سندھ کے اندر جتنا کول ہے 1 لاکھ میگا واٹ بجلی آپ تیار کر سکتے ہو منیمم 300 سال تک کے لیے, یا آپ اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہو دنیا کو. آپ کے پاس گیس بے شمار ہے, آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے سوائے ایمان کی. ایمان کی کمی ہے. یہ تیل جتنا جاتا ہے بلوچستان سے ایران کی طرف, یہ آپ کا 100 سال کا ایگریمنٹ ہوا ایوب کے دور میں, کیا آپ تیل نہیں نکالیں گے یہاں سے؟ ہم آپ کو تیل سستا دیں گے. دیکھو بھائی, صرف کمی ہے ہم یہاں باہر والے ہم کو مسلمان بولتے ہیں, یہاں والے ہم کو مسلمان ہی نہیں بولتے. کون ہے؟ دیوبندی ہے, بریلوی ہے, شیعہ ہے, سنی ہے. ارے بھائی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دین بنایا, الحمدللہ رب العالمین ہے وہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الیک رحمۃ للعالمین ہے. کہیں مسلمان کا ذکر نہیں, کسی میں ذکر نہیں مسلمان, پورے عالم کے لیے. تو پھر ہم کس بات کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ ایک بولتا ہے اس سے نہیں ملو, ایک بولتا ہے اس سے نہیں ملو, ایک بولتا ہے اس سے نہیں ملو. تو میرے بھائی ہم اچھے انسان ماشاءاللہ, اچھے لوگ بہت زیادہ ہیں, برے لوگ بہت کم ہیں, مگر برائی میں لذت پہلے ہے, برائی نظر پہلے آتی ہے. یہ سنا آپ نے, اچھا نظر کم آتی, وہ رزلٹ اس کا وہ دے گا. تو اس لیے جب برائی نظر آتی ہے تو ہمیں ہر چیز برائی لگتی ہے. ایسے ہی بالکل ایسے ہی. ہم اللہ کے فضل سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں, مجھے اس میں سے ایک بندے میں بھی 1% برائی نظر نہیں آ رہی. ایسے ہی. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنے کے لیے 100% لوگ, میجورٹی لوگ بہت اچھے ہیں, صرف چند لوگ ان کو اللہ راہ راست پہ لے آئے یا ان سے ہماری جان چھڑا دیں. جو ملک کو تباہ کر رہے ہیں, یہ ملک ہماری ماں ہے. جس نے ماں کے ساتھ برا کیا وہ کبھی نہیں پنپ سکتا, اس کی مغفرت ہی نہیں ہے. یہ ملک ہماری ماں ہے, یہ سرزمین ہماری ماں ہے. کتنی تاریخی باتوں سے کا نچوڑ جو ہے وہ یہ پیش کیا محترم یحییٰ پورانی صاحب نے کہ اس ملک کی قدر کرنا, جس طرح سے ہم ہمارے کمیونٹیز کو اور ہمارے ہر شخص کی جتنی عزت اور ویلیو ہے, شاید یہ اسی وقت ممکن ہو پائے گی جب ہم اس ملک کی قدر کریں گے. علامہ صاحب, ریسورسز اللہ پاک نے ہمیں جس یحییٰ صاحب نے فرمایا کہ بے پناہ ذخائر, سونے کے ذخائر, ریکارڈنگ کی بات کی ہے یحییٰ پورانی صاحب نے, اور اس میں کوئی سونے کے ذخائر ہیں. لیکن میں اور آپ ہیں کہ ناشکری, اور اگر ہم حکمرانوں کی بات کریں وہ ہم ہی میں سے ہیں. ہم نے ناشکری کا وہ عالم رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک ہم سے ناراض, اور آج ہماری حالت اس حد کی ہم پائی کے محتاج. یہ پائی کا محتاج ہونا ہوتا ہے کہ جب ہم دنیا سے قرض مانگ کے جا رہے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں, قرضہ نہیں مانگ رہے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں. یہ پائی کا بھیک کیسے دیکھتے ہیں علامہ صاحب ہماری اس حالت کو؟ دین کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہماری قدر کو بھلا دیا گیا ہے, ہمیں اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ جس مقصد پر اور جس ڈائریکشن کی طرف ہمیں گامزن ہونا تھا نا, اس ڈائریکشن سے ہم تتر بتر ہو گئے, یہاں وہاں ہو گئے, پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے. کیوں؟ مہنگائی اپنے عروج پر,
حالات دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. سارے معاملات ایسے ہیں کہ اب ہماری اصل مقصد کی طرف توجہ نہیں ہے, کہ ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں, یار کتنی مہنگائی ہے, ہمارے حکمران کیسے ہیں, یہ فلاں ہو گیا, یہ حادثہ ہو گیا, یہ پریشانی آ گئی, یہ مصیبت آ گئی, یہ بیماری آ گئی, اسی میں الجھے ہوئے ہیں. تو جب اسی میں الجھا کر رکھیں گے تو پھر دیکھیں حکمرانوں کا تو اپنا کام ہو رہا ہے, وہ تو جو ہے نا قرضہ لیتے جا رہے ہیں اور اپنے پیٹ اور اپنے جو ہے نا اکاؤنٹس بھرتے جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. قوم پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ بھائی تم نے جو ہے نا مہنگائی بڑھاتے ہوئے قوم نے جو ہے نا اس پیسوں کو بھرنا ہے جس سے ہم عیاشی کریں گے. یہ حکمران کہہ رہے ہیں کہ ہم عیاشی کریں گے, تم لوگوں نے جو ہے نا ساری مصائب کو, آلام کو, پریشانیوں کو فیس کرنا ہے. تو ایسی صورت میں یاد رکھیے گا اللہ رب العزت کا قاعدہ قانون یہ بھی ہے کہ وہ آخرت میں پوچھ گچھ نہیں کرتا. بعض دفعہ وہ چھوٹ دیتا ہے دنیا میں اور بعض دفعہ وہ دنیا میں بھی گرفت کر لیتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ 100 سال 120 سال پھر موت بھیانک ہوتی ہے, ایسی بھیانک ہوتی ہے کہ بندہ ترستا ہے, آرزو کرتا ہے کہ میں مر جاؤں, اور پھر اسے ترسایا جاتا ہے, اسے موت نہیں دی جاتی. ساری تکلیفیں, ساری بیماریاں, ساری پریشانیوں کو ایک ساتھ فیس کرتا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حکمرانوں سے لے کر کے سارے لوگوں کو دیکھیں, صرف حکمرانوں پہ ہم بلیم نہیں ڈالیں, حکمران بھی ایسے. اور پھر قرآن نے کیا فرمایا, جب قوم خراب ہوتی ہے تو ان پر ایسے ہی حکمران مسلط کیے جاتے ہیں. تو اگر ہم بھی دیکھیں, صرف دوسروں کو بلیم کرنا آسان ہے. میں کہوں یار فلاں شخص بہت خراب ہے, یہ شخص بہت خراب ہے, وہ خراب, میں ٹھیک ہوں, اوہو یہ تو سوالیہ نشان ہے. تو اس پر اگر توجہ ہو جائے نا تو انشاءاللہ معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا. بہت خوب, بہت خوب. سب سے پہلے اپنے اندر جھانکنا ہوگا اور اپنے آپ کو صحیح سمت میں دیکھ کر, صحیح سمت میں ڈال کر, جیسے یحییٰ صاحب نے فرمایا کہ اب اس ملک کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ دیکھنا ہوگا. یقینی طور پر یہ ملک ہے تو ہم ہیں, ملک نہیں تو یقینی طور پر یہ کچھ نہیں ہوگا. نہ ہم یہاں بیٹھے ہوں گے, نہ ہم کسی موضوع پر بات کر پائیں گے. غلامی کتنا بڑا طوق ہوتا ہے, وہ ان غلام قوموں سے ہی پوچھا جائے جس طرح سے یہ آزادی ہم نے حاصل کی ہے, یا اس آزاد رہنا چاہیے, اس کی قدر یقینی طور پر ایک پنجرے میں قید قوم سے ہی پوچھا جا سکتا ہے. بڑی خوبصورت گفتگو جاری تھی ناظرین کرام, اور یقینی طور پر یہ ہمارا یہ پروگرام بڑا مقید سا رہتا ہے, اور وقت کی پابندی کا خیال رکھتے ہوئے برکات رمضان کی آج کی اس محفل کو یہاں برخاست کرتے ہیں اور مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کچھ تشنگی ضرور رہ گئی ہے. یحییٰ فلانی صاحب جب بھی آتے ہیں ضرورت ہوتی ہے کہ پروگرام کا دورانیہ دگنا بھی ہو تو پتہ نہ چلے, لیکن خیر آج کی میٹنگ کو ہم آج کی محفل کو ہم یہیں سماپت کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اگلے جو ہے پروگرام میں, کسی اور پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی بات کریں گے. یحییٰ فلانی صاحب آپ کا بے حد شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے اور آج کی اس خوبصورت گفتگو کے لیے. آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا پبلک تک یہ میسیج پہنچانے کا. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اگر اس پہ سے ایک بندہ بھی عمل کر لے گا, کیا بات ہے, تمہاری آخرت سوار سے. بالکل بالکل, ہماری ایک لفظ بھی کسی کے علامہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی, ہر انسان کو خود کو بھی سوچنا چاہیے. بالکل ایسے ہی. مگر یہ جتنی عادتیں ہیں نا, میں نے پہلے بولا کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے اچھے لوگ, ایک بھی برا نہیں ہے. اس کو برا زبردستی بنایا جاتا ہے. آپ کسی بھی محکمے میں چلے جائیں, آپ جنین کام لے کے بھی چلے جائیں, وہ آپ سے حرام لیے بغیر چھوڑے گا نہیں. ایسے ہی آپ کی مجبوری ہے آپ کو کام کروانا ہے, سارا گناہ تو اس کے اوپر جائے گا, آپ کے پر آپ بھی اس کے قصوروار تو ہیں. ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. دینے والا مجبوری میں دیتا ہے, اس کو کم گناہ ہوگا, لینے والے کو سب سے زیادہ گناہ ہوگا. جو کہ مجبور کر کے اس پر اپنا حق جتاتا ہے. یہ ہے وہ خون ناحق جسے ہم کہتے ہیں, جو ہم ہر صورت میں کرتے چلے جاتے ہیں. ناظرین کرام, علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے, اور آج کی اس محفل کو یہیں پہ ہم اختتام پذیر کرتے ہیں اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ سے حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ, اللہ نگہبان.